النبيين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي واحدا فصلى الله عليه عشرا، أو كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام. نمک دیا نے اڑکایا رسول اللہ، نہ دکھ مک دے نہ مک دیا نے اڑکایا رسول اللہ، ہجر دیا ہو گئیاں لمیاں طریقاں، یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں. اللہ جل مجدہ کا احسان جس پر بے شمار اس کا شکر ادا کرتے ہیں. بارگاہ مصطفی میں ہدیہ درود و سلام و نعت کے بعد آپ دوستوں سے مخاطب ہوں. اصل خطاب ہو چکا. میں نے حافظ صاحب سے عرض کی تھی کہ میں خطاب نہیں کروں گا، وہ خطاب ایک ہی کافی ہوتا ہے، اور آپ نے سن لیا. اللہ تعالیٰ آسی صاحب کے علم و عمل میں اور ہماری سماعتوں میں برکت عطا فرمائے. خطاب کرنا میرا اشتیاق نہیں رہا. آپ سے دو چار باتیں ساجی کر لیتا ہوں. دوستو، جیسے ایک بڑی مشہور مسئلہ ہے کہ گھر کی مرغی دال کے برابر ہوتی ہے. اسٹیج تو تقریباً جا چکا. میں کسی ایک اور پیرائے میں بات کرنے لگا ہوں. سعودی عرب میں تھا تو مجھے گھر سے فون کیا کہ حافظ صاحب کو پولیس لے گئی ہے اور وہ جیل میں نظر بند کر دیے گئے ہیں.
خدا کا کرنا کہ اگلی نیکسٹ جو تھرسڈے تھا جمعرات تھی اس کو مدینہ شریف میں حاضری ہوئی، تو میں بارگاہ مصطفی میں ملتجی ہوا، ایک نظر گنبد خضرا پر پڑی اور ایک دھیان اپنے بھائی صاحبزادہ سیدزادہ امتیاز حسین شاہ صاحب کی طرف چلا آیا۔ ذہن میں یہ بات کھٹکی اور میں نے ماں جی کو فون کیا کہ جو کام ہم کئی سال سے نہ کر سکے، ہماری عمریں گزر گئی 96 سے لے کر 96 سے لے کر اب تک ناموس رسالت کی حفاظت کرتے کرتے ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سناتے، وقت جو بیتا ہے حافظ صاحب نے وہ تمام منازل ایک ہی جست میں جیل میں جا کر طے کر لی۔ دیکھنے کو یہ معمولی سی بات ہے، لیکن اس عمل کا درجہ عند اللہ کیا ہے۔ میں ان کے سامنے یا یہ تعریفی کلمات نہیں کہہ رہا، یہ ان کے لیے یہ ان کا حق ہے کہ ان سے یہ بات کی جائے۔ جو بھی رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جیل چلے جاتے ہیں، وہ سادگی میں ہوں، وہ علمی حوالے سے ہو، وہ کسی بھی انداز میں وہ ان کا ذہن مصطفیٰ کی ناموس کی عزت کی توقیر کی احترام کی حفاظت کرنا ہے، تو اس سلسلے میں وہ چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ میرے علم کو نہیں دیکھتا، اللہ میرے علم کو نہیں دیکھتا، میرے عمل کو نہیں دیکھتا، اللہ بندے کے عشق کو دیکھتا ہے۔ اللہ نمازوں کو نہیں دیکھتا، اللہ پڑھی جانے والی نمازوں کی نیت کو دیکھتا ہے۔ تو وہ نیت کسی بہت بڑے پیر کی بھی ہو سکتی ہے، بڑے جبہ و دستار والے کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کسی عام سے شخص کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے، توقیر و حرمت والا وہ ہے جو اللہ رب العزت کا زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ آج بھی یہ سچی بات میں کرتا ہوں، آج بھی جب یہ تحریک لبیک کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے اور پولیس کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، تو ہم سارے حافظ صاحب سے کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا دھیان سے، اور حافظ صاحب بڑے متمکن انداز میں ایک ہی سوچ لے کر کے ہم ناموس رسالت پر پہرا دے رہے ہیں۔ اب ان سے میں ہزار بار اختلاف کروں، میرے دوست ہیں وہ سعودی عرب رہتے تھے، جب ان دنوں میں دھرنا ہوا یہ فیض آباد میں، تو بابا جی خادم رضوی صاحب وہاں تھے، تو وہ دوست میرے پاس قدرتی وہاں جدہ میں آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یار یہ بابا جی بھی کتنے سادہ ہیں، کتنے لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے اپنے ساتھ ملا کے ایسے ہی حکومت کے لیے نکل آئے ہیں۔ تو بیٹے، تو اس بندے نے کہا کہ میں نے گھر فون کیا، میرے 2 بیٹے ہیں، بات میری توجہ سے سن لیجیے گا، تقریر نہیں کروں گا۔ اس بندے نے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے گھر فون کیا، ایک بیٹا 16 سال کا ہے، دوسرا 12 سال کا ہے۔ تو میں نے جو 16 سال والا بیٹا تھا اس کو کہا کہ تو دھرنے میں چلا جا، اگر تو وہاں مارا جائے گا تو پھر میرا چھوٹا بیٹا جو ہے، میں نے بیوی سے کہا اس کو بھیج دینا، یہ بھی اگر وہاں مارا جاتا ہے تو پھر میں اپنی نوکری چھوڑ کر خود آ جاؤں گا اور ناموس رسالت پر پہرا دوں گا۔ ایمانداری کی بات ہے، اس کی یہ باتیں سنی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچنے لگ گیا کہ اس کی سادگی پر اسے داد دوں یا اس کے عشق پر اسے دعا دوں، میں کیا کروں اس کے لیے، میں کیا کروں اس کے لیے کہ یہ شخص بارگاہ الہی میں میرے لیے دعا گو بن جائے۔ تو میرے دوستو، یہ جانیں جس نبی کے نام کے صدقے سے ہے، جس نبی کے وسیلے سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں عزت ملتی ہے، ہمیں احترام ملتا ہے، اگر یہ اسی نبی پر نچھاور کر دیا جائے تو یہ اس نبی کا بھی حق ہے اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی ناموس پر پہرا دیں۔ لیکن تو اسی بات آگے کر دوں،
آپ سب نے یہ محفل سجائی. حافظ سامن صاحب جو تھے اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے, ان کے بھائی دانش ہیں سجاور, یہ میرے شاگرد ہیں اور یہ مجھ سے پڑھا کرتے تھے, مسجد کا بھی پڑھا کرتے تھے اور مدرسہ اسکول میں بھی میرے پاس یہ تعلیم حاصل کرتے تھے. غالب مجھے یاد ہے آپ آیا کرتے تھے. تو یہ بڑے اچھے بچے ہوا کرتے تھے. حافظ سامن صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ عطا فرمائی. ان کے اہل خانہ نے یہ سارا اہتمام کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے. یہ جو اپنے پیسے لگا رہے ہیں کھانے پہ, مولوی صاحبان کو, نعت خان کو یہ دیتے ہیں, اور آج کے دن یہ اللہ کے ذکر اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. کوئی انہیں دنیا کی مت دینے والا ہو تو کہے یار اتنا خرچ کیوں کر رہے ہیں, اس سے اتنے پیسوں سے آپ کی فلاں دیوار بن جائے گی, آپ کے مکان کی چھت ڈل جائے گی, آپ اتنے اچھے کپڑے سلوا سکتے ہیں, آپ شادی کا خرچ اکٹھا کر سکتے ہیں, آپ کوئی بھینس لے سکتے ہیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں. کوئی مت دینے والا یہ بندہ ان کو مت دے تو ان کا ذہن اس مت کو قبول کرے یا اپنے نبی کے عشق میں اپنے بھائی کے اصالے ثواب کے لیے اس پیسے کو خرچ کرنا چاہے. سبحان اللہ. یہ میری دعوت ہے ان دوستوں کے لیے, قرآن کی طرف آؤ, قرآن سنو, قرآن پڑھو, قرآن سمجھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اس سے بہتر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا. یہ اللہ کا قرآن ہے. اچھا سنیے, یہ سارا سلسلہ جو ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے, نماز جنت میں جانے کے لیے پڑھی جاتی ہے, روزہ جنت میں جانے کے لیے رکھا جاتا ہے. اب آپ نے تو وہ آسی صاحب گئے ہیں تو آپ نے سبحان اللہ کہنا چھوڑ دی ہے. وہ کہلواتے تھے تو آپ کہہ لیتے تھے, دل سے کہیں نا. اب مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے, اگر بات اچھی لگے تو خود کیا کہہ دینا ہے. بات سنیے گا, نبی اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور اخلاقیات درست کرتے ہیں, معاملات ٹھیک کرتے ہیں, تو کیوں جنت کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ جنت میں جائے گا؟ جی بچے آپ چپ رہے, بچوں کو نہیں پتا. یہ بڑوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا, جو روزہ نہیں رکھتا, جو حج نہیں کرتا, مسافت ہونے کے باوجود, وسعت ہونے کے باوجود زکات نہیں دیتا, کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اچھا ذرا دیکھیے گا کہ مسلمان کا بچہ ہے, مسلمان کا بچہ ہے, میں نے پہلے کہا بچے کا پوچھ رہے ہیں, مسلمان کا بچہ ہے, وہ اس نے نماز نہیں پڑھی, اس نے روزہ نہیں رکھا, اس نے حج نہیں کیا, اس نے زکات نہیں دی, اس نے نبی کا نعرہ نہیں مارا, اس نے میلاد نہیں منایا, ابھی وہ سال کا ہے, 6 مہینے کا ہے, 2 سال کا ہے, وہ مر جاتا ہے, وہ جنت میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا نا. مسلمان کا بچہ جنت میں جائے گا. اس نے نماز تو نہیں پڑھی, اس نے روزہ بھی نہیں رکھا, اس نے حج بھی نہیں کیا, اس نے زکات بھی نہیں دی, اس کو نبی کا بھی نہیں پتا, اس کو اللہ کا بھی نہیں پتا, اس کو میلاد کا نہیں پتا, اس کو معراج کا نہیں پتا, اس کو کسی کا علم نہیں ہے, لیکن وہ جنت میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ مسلمان کا بچہ ہے. تو جنت میں جانے کے لیے نماز ضروری ہے؟ نہیں نا. یعنی وہ بچہ بغیر نماز کے بھی جنت میں چلا گیا, بغیر روزے کے جنت میں چلا گیا, بغیر حج کے جنت میں چلا گیا, بغیر نبی کا نعرہ لگائے جنت میں چلا گیا, تو وہ مسلمان کا بچہ تھا. اب بات یہاں ختم ہوتی ہے, توجہ ہے میری طرف, کہ اگر مسلمان کا بچہ جنت میں جاتا ہے تو پھر اسلام ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے؟ بیٹے خاموش, اسلام ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے؟ اچھا اگر اسلام ضروری ہے, مسلمان ہونا ضروری ہے, یا مسلمان کا بچہ ہونا ضروری ہے؟ اب کافروں کے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے. یہ باتیں آپ سنیے اور ان کو پلے باندھ لیجیے, یہ باتیں سب سے نہیں ملتی. کافروں کے بچے بھی جنت میں جائیں گے, جائیں گے, اور وہ اس انداز سے جائیں گے کہ جو مسلمانوں کے بچے ہیں ان کے غلام بن کر جائیں گے. کافروں کے بچے بھی جنت میں جائیں گے مگر مسلمانوں کے غلام بن کر جائیں گے, مسلمانوں کی نوکری کرنے کے لیے جائیں
چاکری کے لیے جائیں گے، انہیں پانی پلانے کے لیے جائیں گے، ان کے بستر ٹھیک کرنے کے لیے جائیں گے، ان کی خدمتوں کے لیے جائیں گے، لیکن جائیں گے تو جنت میں۔ اب آپ توجہ رکھیں کہ بے وقت کی سبحان اللہ بچوں نہیں کہو، میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ سبحان اللہ کب کہنی ہے، بے وقت نہیں۔ دیکھیے گا نماز ضروری نہیں جنت کے لیے، اسلام ضروری نہیں جنت کے لیے، کیونکہ نماز کے بغیر بچہ جنت میں جا رہا ہے، نماز کے بغیر بچہ جنت میں جا رہا ہے، اسلام کے بغیر بچہ جنت میں جا رہا ہے، وہ کافر کا بچہ ہے تو جنت میں جا رہا ہے، مسلمانوں کی سیوا کے لیے جا رہا ہے، لیکن جا تو جنت میں رہا ہے۔ اب یہ جنت کس کی ہے؟ یہ جنت کس کی ہے؟ اس جنت کا سردار کون ہے؟ اس جنت کا سردار کون ہے؟ حسن اور حسین اس جنت کے سردار ہیں نا۔ حسن اور حسین کون ہیں؟ نبی کے نواسے ہیں۔ اس جنت میں دو صنف ہے نا، یا مرد ہے یا عورت ہے، تو مردوں کے سردار ہوئے حسن اور حسین، عورتوں کی سردار ہوئی سیدہ زہرا فاطمہ زہرا علیہ السلام، حضور کی بیٹی جنت کی سردار، حضور کے نواسے جنت کے سردار۔ تو اب جو سردار ہے جنت تو ان کی ہے، تو جو جنت جس کے لیے بنائی گئی، اب آؤ ذرا میں میلاد کی طرف آتا ہوں۔ بارگاہ مصطفی میں سوال ہوا حضور یہ دنیا کیوں سجائی گئی؟ تو لاجپال کریم آقا نے فرمایا، اللہ کا فرمان سنو، لولاک لما خلقت الجنت والنار، اے میرے محبوب تجھے نہ بنانا ہوتا تو نہ جنت بنتی نہ دوزخ بنائی جاتی۔ تو یہ جنت کس کی وجہ سے ہے؟ یہ جنت کس کی وجہ سے سجائی گئی؟ اس میں باغ و بہار و گلزار کس وجہ سے ہیں؟ یہ کریم لجپال کی وجہ سے ہیں۔ تو آؤ ذرا لجپال کا قرآن میں انداز دیکھتے ہیں، قرآن میں انداز دیکھیں کہ لجپال کس کس کے لیے ہے؟ لجپال کس کس کے لیے ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے نبی قل، آپ فرما دیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب کوئی کافر ہے تو مصطفیٰ اس کی طرف بھی ہے، کوئی مسلمان ہے تو مصطفیٰ اس کی طرف بھی ہے، کوئی ہندو ہے تو رسول اس کا بھی ہے، کوئی کافر ہے، مشرک ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، مسلم ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سنی ہے، میرا رسول سب کا ہے۔ میرا رسول، بولو بولو میرا رسول۔ اچھا اب بتائیں بات تھوڑی سی آگے کریں، صرف رسول ہی سب کا نہیں، میرے نبی نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا میں سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اب سنیں اس رسول کی برکت کیا ہے، یہ رسول کی شفقت کیا ہے، رسول کی ذات کیا ہے، وہ سب کے ہیں تو سب کو فائدہ کیا ہے؟ وہ سب کے ہیں تو سب کو فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور میرا رسول تمام جہانوں کی رحمت ہے۔ یہی ہے، اب رسول سب کے لیے رحمت ہے، رسول سب کے لیے رحمت ہے، تو کفار پر میں نے رحمت آپ کو بتا دی کہ ان کے بچے جو معصوم حالت میں مر جائیں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اب آپ اپنی نمازوں پہ مان کریں، کوئی کہے میں 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، وہ مر جائے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری اولاد نہ جنت میں چلی جائے؟ یہ کہہ سکتا ہے؟ کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ رب کے سامنے ضد کرے کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو لے کے جاؤں گا، بہن بھائیوں کو لے کے جاؤں گا، والدین کو لے کے جاؤں گا؟ نہیں نا، تو وہ جو مسلمان کا بچہ کم سنی کی حالت میں فوت ہو جائے گا وہ اللہ کے سامنے ضد کرے گا، یا اللہ میرے والدین کو پہلے جنت میں بھیج، پھر میں
ماں بچے کی ضد پوری کرتی ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار اللہ کرتا ہے۔ تو جس کا چھوٹا بچہ فوت ہوا، معصومی کی حالت میں فوت ہوا، کم سنی کی حالت میں فوت ہوا، نابالغ بچہ فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو یہ طاقت عطا کر دے گا کہ وہ ضد کرے رب کے سامنے، اور اللہ پھر اس بچے کی ضد کو قبول کرے گا، ضد پوری کی جائے گی۔ اب یہ سارا سلسلہ کس وجہ سے ہے؟ یہ سارا سلسلہ کس وجہ سے ہے؟ ہمیں اس نقطے پر پہنچنا ہے، اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں سے یہ سارا سلسلہ ہے۔ یہ بچہ ضد کرے گا کس کے کہنے پہ؟ اس بچے کے بارے میں جو بات ہمیں بتائی گئی وہ کس نے بتائی؟ مصطفیٰ لجپال کریم آقا نے۔ تو لجپال اگر بچے، لجپال کی امت کے بچے ضد کر کے اپنے والدین کو جنت میں لے جا سکتے ہیں، تو نبی کے عاشق بھی اگر ضد میں سچے ٹھہرے، ناموس رسالت پر پہرا دینے والے ٹھہرے، تو میرا مصطفیٰ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں نے کہا رحمت سارے جہانوں کے لیے، لیکن آخر میرے جملے ہیں، یہ غور سے سن لیں، احسان سارے جہانوں پہ نہیں کیا، رحمت سارے جہانوں کی بنا دی، رسول سارے جہانوں کو دے دیا، برکت سارے جہانوں کے لیے کہہ دیا، مشعل راہ سارے جہانوں کے لیے کہہ دیا، نور سارے جہانوں کے لیے کہہ دیا، یاسین سارے جہانوں کے لیے کہہ دیا، طہا سب کے لیے کہا، المزمل سب کے لیے کہا، المدثر سب کے لیے کہا، علم نشرح کا سینہ سب کے لیے کہا، واللیل کی زلفیں سب کے لیے کہیں، والضحیٰ کا چہرہ سب کے لیے کہا، یاسین کا حسنہ سب کے لیے کہا، مگر جب احسان کی باری آئی، جب امتحان کی باری آئی، جب یہ جتانا چاہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، تو انتخاب مسلمین کا کیا، انتخاب مومنین کا کیا، کافروں سے نہیں کہا، ہندوؤں سے نہیں کہا، بدھ متوں سے نہیں کہا، سکھوں سے نہیں کہا، جین والوں سے نہیں کہا، زین والوں سے نہیں کہا، این والوں سے نہیں کہا، غیر والوں سے نہیں کہا، کہا تو مومنین سے کہا، کہا تو مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تم پر میں نے احسان کیا ہے، تم پر میں نے احسان کیا ہے، تم پر میرا احسان ہے۔ قرآن ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے اپنا رسول بھیجا۔ اب رسول تو سب کے لیے ہے نا، میرے مصطفیٰ کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ آپ کہہ دیں یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بھی قرآن ہے، لیکن احسان صرف مومنین کو، احسان صرف باپ کی خدمت اولاد پر فرض ہے، ایسا ہی ہے نا، ہمسایوں کے بچے اپنے باپ کی خدمت کریں گے، محلے کے بچے دوسروں کے بچے اپنے باپ کی خدمت کریں گے، اپنے بچے پر ہی فرض ہے کہ اپنے والدین کی سیوا کریں، اور باپ اپنے بچے کو ہی جتائے گا کہ میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تیری سیوا کی ہے، میں نے تجھے پڑھایا، تیری تربیت کی ہے، میں نے تیرے ناز اٹھائے، دوسروں کے بچوں سے نہیں کہے گا۔ تو اللہ نے جس امت کے ناز اٹھائے ہیں، جن مومنوں کے ناز اٹھا کر جن مومنوں کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اللہ اپنا احسان بھی انہی کو دیتا ہے، اللہ اپنا احسان بھی انہی کو جتاتا ہے جن کا تعلق ہے، جن کے لیے نبی پیدا ہوتے ہی سجدے میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ سلم امتی، اے میرے رب میری امت پر سلامتی نازل کر دے۔ اس امت کے لیے نبی روئے ہیں نا، اس امت کے لیے غار حرا میں پہنچے، اسی امت کے لیے میرے مصطفیٰ طائف میں جاتے ہیں، اسی امت کے لیے میرے مصطفیٰ پتھر کھاتے ہیں، اسی امت کے لیے میرے مصطفیٰ نے پیٹ پر پتھر باندھے
دے، اسی امت کے لیے جنگیں لڑی، اسی امت کے لیے میرے نبی کا گلا گھونٹا گیا، اسی امت کے لیے میرے نبی پر اوجڑیاں پھینکی گئیں، کوڑا پھینکا گیا، گالیاں دی گئیں، میرے نبی پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، تو میرے نبی نے کس کے لیے برداشت کیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ کچھ نہیں بھی کہنا چاہتا تو وہ اس کے منہ سے نکلتا ہے، وہ کسی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ کون سی بات کس کے دل میں جانی ہے، کس کے سینے میں جانی ہے۔ آپ بات سنیے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو تمہیں دیا اور تم پر میں احسان جتا رہا ہوں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ جو بندہ، اب میں دیکھوں گا کہ میری بات پر توجہ کس کی ہے، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان سمجھتا ہے اپنے آپ پر، وہ ہاتھ کھڑا کر لے۔ میں قربان جاؤں، آپ نیچے کر لیں ہاتھ۔ میرا مقصد آپ کے ہاتھ کھڑے کرانا نہیں تھا، مقصد آپ کے اندر کو جگانا تھا کہ اگر آپ اس احسان کو سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر احسان کی صورت میں ہے، تو آؤ قرآن کی طرف، سورت رحمان کی طرف۔ اللہ رب العزت نے رحمان سورت میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا احسان کا بدلہ احسان سے۔ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، اس کو جواب میں نیکی سے بدلہ دو۔ کوئی آپ کا بھلا چاہے، آپ اس کا بھلا کرو۔ کوئی دین سے دین ہوتی ہے، آپ کے لیے کوئی اچھائی کرے، آپ بھی اس کے لیے اچھائی کرو۔ اللہ نے آپ پر احسان کیا، اللہ نے آپ پر احسان کیا، آپ بھی تو کچھ جواب دو۔ اب میں آپ سے کہوں کہ ایک بندہ اگر کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ جس پر احسان کیا گیا وہ دوسرے بندے پر احسان کرے۔ اب اللہ اگر بندے پر احسان کرتا ہے تو ہم اللہ پر کیسے احسان کر سکتے ہیں؟ احسان کا بدلہ تو احسان سے ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں اپنا رسول دیا، تم پر احسان کر دیا، میں نے رسول دیا، تم پر احسان کیا، تو ہم نے تو اس احسان کا بدلہ دینا ہے۔ قرآن میں اللہ نے مانگا ہے احسان کا بدلہ احسان۔ آپ سب کا اشارہ ہو گیا، بات ختم کرتے ہیں، میں ویسے یہ میرے آخری جملے ہیں، آپ دیکھیے گا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہم اللہ کے اس احسان کا بدلہ کیسے چکا سکتے ہیں؟ اللہ پر احسان کر کے۔ کسی میں جرت ہے اللہ پر احسان کرنے کی؟ ابھی آپ اپنی باتیں کر لیں تو میں بند کر دیتا ہوں، توجہ میری طرف رکھ لیں۔ تو آخری 2-3 منٹ ہیں، آخری 2 جملے ہیں، آپ سن لیں۔ نعرہ تکبیر، هل جزاء الاحسان، یہ نعروں کی نظر ہو جائے گا یہ ٹائم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ ہم پر احسان کرتا ہے اور ہم سے احسان مانگتا ہے۔ اب آپ نے اللہ پر احسان کرنا ہے، اللہ پر احسان کرنا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ اللہ پر احسان آپ نے کیسے کرنا ہے یا اس احسان کا بدلہ کیسے دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ایک یار ہے، میرا ایک حبیب ہے، میرا ایک پیارا ہے، میرا ایک لاڈلا ہے، میرا ایک محمد ہے، میں اس پر درود پڑھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرا نبی ہے، میرا پیارا ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا سونا ہے، میرا یار ہے، میرا حبیب ہے، میرا حبیب ہے، میں اس پر درود پڑھتا ہوں، میں اس پر درود پڑھتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرا نبی ہے، میں اس پر درود پڑھتا ہوں۔ میں نے تجھ پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، تو مومن ہے، تو مومن ہے، تجھ پر احسان ہے، آجا آجا میرے احسان کا بدلہ دے دے۔ میں جس یار پر درود پڑھتا ہوں تو بھی میرے اس یار پر درود پڑھ دے۔ تو احسان کرے گا کس طرح؟ تو کہے گا یا اللہ میں تو کمزور، تو میرا مالک، میں مملوک ہوں،
کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو کہہ دے اللہم صلی علی محمد، تیرا یہ کہنا اس احسان کا بدلہ ہو جائے۔ جو نبی نے احسان کیا، نبی کی صورت میں تجھ پر احسان ہوا، تو اللہ سے کہہ دے یا اللہ درود پڑھ رہا ہے، اپنے یار پر درود پڑھ رہا ہے، ساڑھی طرفوں بھی پڑھ دے سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی آپ سن لیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم اے اللہ صلی علی محمد، محمد پر تو درود بھیج دے، محمد پر تو درود بھیج دے۔ جب تم یہ کہتے ہو اے اللہ محمد پر درود بھیج دے، تو وہ اس احسان کا بدلہ ہو جاتا ہے جو اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا وَمَا عَلَيْهَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔